حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ الانعام رکو نمبر 13۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربي زدني علما ربي زدني علما ربنا زدنا علما وفهما ربنا زدنا علما وحلما وألحقنا بالصالحين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ معزز و محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے اس مبارک کلام کی نسبت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو تو گرفتار کیا مگر انسانیت کی شب تاریک کو سحر کر نہ سکا۔ اور ناظرین و ناظرات، حقیقت یہی ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی روز افزوں ترقی کی نئی سے نئی منازل طے کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود بھی جب ہم انسانیت کا گراف دیکھتے ہیں تو وہ دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ آج ہمارے سامنے ایک مظلوم پہ ظلم کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ آج ہمارے سامنے یتیموں کا حق کھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے سر پہ جوں بھی نہیں رینگتی۔ آج ہمارے سامنے کیا اور کیا نہیں ہوتا، لیکن ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں۔
ہمارا دل اتنا بیمار ہو چکا ہے، ہمارا ضمیر اتنا فاسد ہو چکا ہے، ہماری فطرت اتنی This call is معطل now ہو being چکی ہے، recorded. ہماری فطرت اتنی معطل ہو چکی ہے کہ ان چیزوں کا ہم پہ اب کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا گراف تو بہت اوپر جا رہا ہے، لیکن انسانیت کا گراف اتنا ہی نیچے چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے خالق کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے مالک کو بھول چکے ہیں، ہم اس طریقہ زندگی کو چھوڑ چکے ہیں جو طریقہ زندگی خالق نے ہمیں عطا کیا تھا، دین اسلام کی شکل میں جو بہترین طریقہ ہمیں دیا گیا تھا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی جو صدا قرآن پاک میں لگائی گئی، یقیناً اس آواز پہ ہم لبیک نہیں کہہ رہے، یقیناً اس آواز سے ہم نے پہلو تہی اختیار کی ہوئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم انسانیت سے عاری ہو چکے ہیں۔ آج کا درس سورہ الانعام کے رکوع نمبر 13 پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس رکوع کی آیات آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں اور اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اصل میں وہ کون سے حقائق ہیں جو اس رکوع کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس رکوع کے اندر ایک اہم حقیقت ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک جن موضوعات کو زیر بحث لاتا ہے، جن موضوعات پہ قرآن پاک کلام کرتا ہے، ان موضوعات میں ایک سب سے اہم موضوع توحید کا موضوع ہے۔ توحید کا موضوع اس لیے بھی اہم ہے چونکہ دین اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، یا دین اسلام جن 5 پلرز پہ کھڑا ہے، ان میں سے ایک انتہائی اہم پلر جو ہے وہ توحید کا پلر ہے۔ گویا اگر توحید کا عقیدہ ہمارے اندر راسخ نہیں ہوگا، اگر توحید کے عقیدے میں کوئی نقص باقی رہے گا، تو اب یقین جانیے کہ یہ دین کی عمارت جو ہے یہ ڈہ جائے گی، یہ دین کی عمارت جو ہے وہ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ تو توحید جو ہے وہ جا بجا اس رکوع کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اس رکوع کے اندر یہ چیز ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے سامنے ہم نے اپنی مشکلیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ازل سے تھا، جو ازل سے ہے اور ابد تک قائم رہے گا۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حادث ہیں، وہ فانی ہیں، جس کا ذکر سورہ الرحمن کے اندر بھی ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ گویا اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ فنا ہونے والی ہیں، ان کا ایک مقررہ وقت ہے، مقررہ وقت کے بعد وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب میں اس رکوع کی ابتدائی 2 آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلی آیت پہ میں آؤں گا۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، بدیع السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اَنَّا یَکُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَکُن لَهُ صَاحِبَةٌ۔ اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کا شریک زندگی ہی نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ مختصراً میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ پہلے سے جو کچھ لوگوں نے، ایک گروہ انسانوں میں سے ایسا ہمیشہ سے رہا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے انسانوں کو اپنی
نسل جاری رکھنے کے لیے رشتہ ازدواج میں انہیں اس رشتے میں جڑنا پڑتا ہے، رشتہ ازدواج کو استوار کرنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کی ایک بیوی ہو، جبھی جا کے جو ہے اس کی نسل جو ہے وہ باقی رہ سکتی ہے۔ نعوذ باللہ من غضب اللہ۔ تو یہ لوگ جو ہیں پہلے سے بھی ایسا گروہ انسانوں کا رہا ہے جو اس بات پہ مصر رہا ہے کہ جس طرح سے انسانوں کی بیویاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی وہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ قرآن پاک اس عقیدے کی تردید کرتا ہے اور سختی کے ساتھ تردید کرتا ہے کہ ایسا جو ہے، ایسا ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے بعید از عقل ہے، بعید از قیاس ہے، ایسا قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا، انسان کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ دیکھیے، انسانوں کو اپنی بقا کی خاطر اپنی نسل کو جاری رکھنے کے لیے انہیں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا پڑتا ہے، ان کے لیے یہ چیز ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز اس لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ وہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا کہ بدیع السماوات والارض، گویا عدم سے اس نے کچھ چیزوں کو ایگزسٹنس بخشا، جب کچھ بھی نہیں تھا، جیسا کہ غالب نے بھی ایک شعر کے اندر کہا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، اور کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ گویا جب اس کائنات کے اندر کچھ بھی موجود نہیں تھا، جو ہمیں یہ دکھتا ہے، جو ہمیں سورج دکھتا ہے، جو ہمیں چاند دکھتا ہے، جو ہمیں یہ زمین دکھتی ہے، جو ہمیں یہ سیارے دکھتے ہیں، جو ہمیں یہ بڑی بڑی کہکشائیں دکھتی ہیں، جو ویزیبل یونیورس ہے، اسے ہم ویزیبل یونیورس کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ وہ پارٹ ہے یونیورس کا جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور کتنا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ انسانوں نے تو تھوڑا سا کچھ پورشن جو ہے اسے ڈسکور کیا ہے، باقی یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو وجود بخشا جبکہ یہ چیز موجود ہی نہیں تھی۔ تو جو ہستی عدم سے وجود بخش سکتا ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسے کسی صاحب کی ضرورت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اسے کسی بیوی کی ضرورت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اس کے پاس تو کوئی نمونہ بھی نہیں تھا، اس کے پاس کوئی ماڈل نہیں تھا جس پہ وہ اس کائنات کی تخلیق کرتا، لیکن اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ اس نے یہ چرند پرند اور اتنی ساری مخلوقات جن میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کو پیدا کیا۔ گویا اللہ تعالیٰ موجد ہے اس کائنات کا، اسے اس چیز کی حاجت نہیں ہے، اسے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی نسل کی بقا کے لیے اسے بیوی کا ہونا اس کے لیے ضروری ہو، اور جب اس کی بیوی نہیں ہے تو پھر اس کے بچے بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اس قسم کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بیوی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بچے رکھتا ہے، انسان کی عقل جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتی، انسان کی عقل جو ہے سختی کے ساتھ اس کی تردید کرتی ہے، اور اس چیز کو ہم قیاس بھی نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو ہم ذہن کے کسی تاریک کونے میں بھی یہ خیال اگر انسان تھوڑا غور و فکر کرے، جیسے شاعر نے کہا ہے کہ کھول آنکھ فلک دیکھ، زمیں دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ جب انسان اپنی آنکھیں کھلی رکھے گا، جب انسان اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کرے گا، جب انسان اپنے انفس میں، اپنے اندر جو انسان کے اندر نشانیاں پائی جاتی ہے، جب انسان ان پہ غور کرے گا، تو بے ساختہ انسان کی زبان سے جاری ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور پھر بے ساختہ انسان کی زبان سے یہ نکلے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے طالب ہیں، کیونکہ وہی وہ ذات ہے جو ہدایت دے سکتی ہے، وہی وہ واحد ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی وہ واحد ذات ہے جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے سامنے بالکل واضح انداز میں ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا موجد ہے تو اسے کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے، اسے آف سپرنگز کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنی نسل کی بقا کے لیے جو ہے وہ رشتے استوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو انسان اس دنیا میں استوار کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ گویا انٹلیکچول ہونے کا جو پینیکل ہو سکتا ہے، جو کلائمیکس ہے انٹلیکچول ہونے کا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جتنا بھی انٹلیکٹ اس دنیا میں پایا جاتا ہے، اس پوری کائنات کے اندر پایا جاتا ہے، اس کا جو ٹاپ موسٹ درجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ ہر چیز کا بہترین علم رکھنے والا ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے فرما رہے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہوا، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، فاعبدوا خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، فاعبدوہ، پس چاہیے کہ تم اس کی بندگی کرو۔ دیکھیے قرآن پاک جو ہے وہ زور زبردستی والا انداز اختیار نہیں کرتا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں اٹ از کوائٹ اے لاجیکل ڈسکورس۔ قرآن پاک میں ایک بہت ہی منطقی انداز سے گفتگو کی جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے، تو زور زبردستی والا انداز اختیار نہیں کیا جاتا، بلکہ انسان کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، انسان کے غور و فکر کو اپیل کی جاتی ہے کہ انسان تو سوچ، تجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرنی ہے۔ سورہ الذاریات کے اندر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا۔ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عدم سے وجود بخشا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا موجد حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق حقیقی ہے، اس وجہ سے وہ اس کا مستحق ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے، وہ ہر چیز کی کفالت کرنے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، دیکھیے یہاں پہ توحید کو جو ہے بہترین انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، یہ آنکھیں جو ہیں انسان کی، یہ جو سر کی آنکھیں ہیں، یہ ظاہری آنکھیں جو ہیں وہ احاطہ نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کا، جیسا کہ دوسرے مقام پہ فرمایا گیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی جیسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی شے جو ہے اس کی جیسی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لا تدرکہ الابصار، انسان کی یہ ظاہری آنکھیں جو ہیں، انسان کی جو بصارت ہے وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہو یدرک الابصار، لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، تمہاری نگاہیں اسے نہیں پا سکتی لیکن اس کی نگاہیں تمہیں پا لیتی ہیں۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے، یعنی مائنیوٹ سے مائنیوٹ چیزوں کا بھی اسے علم ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو بہرحال ایک مختلف مثال ہے، کہ کالی رات کے اندر کالے پتھر پہ کالی چینٹی کی قدموں کی آہٹ اللہ تعالیٰ اسے بھی محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور وہ تو چھوڑیے، وہ تو ایک مٹیریل چیز ہے نا، ہمارے دل کے اندر کوئی خیال ابھر رہا ہے، ابھی تک وہ چیز ہماری زبان پر بھی نہیں آئی، اللہ تعالیٰ ان خیالات سے بھی واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر پنپنے والے خیالات تک سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ باریک بین اور باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، رب تعالیٰ ہمارے سامنے ایک اور حقیقت کو بیان فرما رہا ہے کہ بالتحقیق تمہارے پاس آ گئی ہے، کیا آ گئی ہے؟ بصائر من ربکم۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑے ہی بہترین انداز میں، وہ ایک نعت کا شعر ہے کہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ گویا بصارت وہ ہوتی ہے جو ہماری ظاہری آنکھیں دیکھتی ہیں، اور بصیرت وہ ہوتی ہے جو انسان کی دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں، جو انسان کا انٹلیکٹ دیکھتا ہے، جو انسان کے غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے، جو انسان کا اس کائنات کے اندر جو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، جب انسان ان پہ غور کرتا ہے، جب انسان اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانیاں رکھی ہیں، جب انسان اس پہ غور کرتا ہے، اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے، اس کے ایز اے ریزلٹ آف آل آف دس the sort of intellect that is developed, that is called as بصیرت۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بصیرت کا یہاں پہ ذکر کرتا ہے۔ دیکھیے کنٹراسٹ پیش کیا گیا ہے، پیچھے بصارت کا ذکر کیا گیا، اب یہاں پہ بصیرت کا ذکر کیا گیا۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ابصار، تمہاری بصارت جو ہے اسے نہیں پا سکتی لیکن اس کی بصارت تمہیں پا لیتی ہے۔ اب یہاں پہ بصیرت کا ذکر کیا گیا، گویا وہ ہائیلی ریفائنڈ انٹلیکٹ جسے آپ کہہ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم، اب وہ جو بصیرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس آ گئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے۔
فمن ابصر، اب جو بصیرت سے کام لے گا. گویا بصیرت سے کام لینا کیا ہے؟ ان ظاہری آنکھوں سے نہیں. یہ ظاہری آنکھیں تو دیکھتی ہیں، یہ ظاہری آنکھیں تو مطالبہ کرتی ہیں کہ اب زیادہ سے زیادہ کماؤ، آپ کامیاب ہو جاؤ گے. یہ ظاہری آنکھیں تو کہتی ہیں کہ آپ کے پاس مرسیڈیز ہوگی تو آپ کا سٹیٹس بڑھ جائے گا. یہ ظاہری آنکھیں تو یہ کہتی ہیں کہ آپ کے پاس جب کروڑ پتی بن جاؤ گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن ظاہری آنکھوں کی یہاں پہ نفی کی گئی ہے کہ ظاہری آنکھیں تو کچھ چیزوں کا احاطہ کرتی ہیں. اصل حقیقت جو ہے، اب دیکھیے، یہ ظاہری آنکھیں تو قبر کو نہیں دیکھ سکتی، قبر کے عذاب کو نہیں دیکھ سکتی. یہ ظاہری آنکھیں اس دنیا کو چیر کر اس دنیا کا احاطہ نہیں کر سکتی. کیا آپ میں سے کسی نے جنت دیکھی ان آنکھوں سے؟ کیا کسی نے جہنم کا نظارہ کیا؟ لیکن بصیرت کی آنکھیں جب ہمارے اندر ہوں گی، جیسے صحابہ کے پاس وہ آنکھیں تھی، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرتے تھے. ان کے اندر وہ فیلنگ ہوتی تھی، وہ کیفیت وہ اپنے اندر محسوس کرتے تھے، گویا جنت و جہنم ان کے سامنے ہے. جب جا کے انہوں نے اپنے کردار کو ایسا سنوارا، جب جا کے ان کا کریکٹر اتنا زیادہ ریفائنڈ ہوا، جب جا کے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امام بنایا. وہ جو کبھی چرواہے ہوا کرتے تھے وہ دنیا کے امام بن گئے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بصیرت سے نوازا تھا. تو یہ بصیرت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بصیرت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ بصیرت جو ہے، یہ بصیرت جب جا کے پیدا ہوگی جب ہم کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھیں گے. جیسے سورہ حامیم السجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق والانفس حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ضرور بھی ضرور انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں، اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی، اور ان کے اپنے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے کہ یہی چیز حق ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے وہی جو میں نے کہا تھا کہ کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ہمیں اپنے اندر وہ براہیمی نظر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مشاہدہ کر رہے ہیں اور ہم بھی مشاہدہ کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی لوگوں نے مشاہدہ کیا. انہوں نے دیکھا کہ چاند نکلا، انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے. پچھلے کچھ رکوع پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے بیان کیا گیا. چاند نکلا پھر غروب ہو گیا، سورج نکلا غروب ہو گیا. تو پھر ان کی زبان سے وہ الفاظ جو نکلے تھے وہ اسی بصیرت کے غماز تھے جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہم اپنے خالق سے قریب تر جب ہی جا کے ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے اندر وہ بصیرت پیدا کریں، اس بصارت کے کھول سے باہر آ جائیں، اس ظاہر بینی کے کھول سے باہر آ جائیں، جب ہی جا کے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے فمن ابصر، جو بینائی سے کام لے گا، جو بصارت سے کام لے گا، فلنفسہ، تو اس کے اپنے لیے ہے. ومن عمی، اور جو اندھا بنے گا. اندھا بننے سے مراد کیا ہے؟ یہ ظاہری اندھا نہیں جسے ہم بلائنڈ کہتے ہیں دنیا میں، وہ نہیں. گویا جو بصیرت سے محروم ہوگا، فعلیہا، تو اس کا نقصان وہی اٹھائے گا، کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا. وما انا علیکم بحفیظ، وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر کوئی بھی پاسبان نہیں ہوں. گویا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ خود ہی اپنی بصیرت کو، آپ کی بصیرت سلب ہو چکی ہے، اگر آپ بصیرت سے کام نہیں لینا چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز پہ مقرر نہیں کیا ہے کہ میں زبردستی آپ کو بصیرت پہ لے آؤں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اصل میں اگر اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اگلی آیات میں آئے گا ہمارے سامنے، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ شرک نہیں کر سکتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا اس چیز کی متقاضی نہیں ہے کہ وہ زبردستی انسانوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں پہ غور کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا منشا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ چیزیں یہاں پہ بیان فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ کے اوپر کوئی پاسبان مقرر نہیں کیا گیا ہوں. مجھے یہ کوئی مجھے تو بس تبشیر کا انداز اختیار کرنا ہے. میں آپ کے سامنے بشارت، جنت کی بشارت پیش کروں گا. مجھے انذار کا جو
انداز ہے وہ اختیار کرنا ہے. مجھے آپ کو جہنم کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور جو وہی میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے میں اس کی پیروی کروں گا، آپ کے سامنے اس دعوت کو پیش کروں گا. اب دعوت کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ عام اب آپ انسانوں کے اوپر منحصر ہے. اگر آپ اس دعوت کو قبول کرتے ہو تو آپ کا فائدہ ہے، اور اگر نہیں کرتے تو آپ ہی کا نقصان ہے. ان آیات کے ذریعے سے ہمیں ایک اہم حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک ہمیں یہ حقیقت واشکاف انداز میں بتائی گئی ہے کہ پہلے سے ایسا ہوا ہے کہ جب بھی اس قرآن کی دعوت کو لے کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس اولین دور میں اٹھے، جب بھی یہ وحی پیش کی گئی لوگوں کے سامنے، تو ایک گروہ انسانوں کا ہمیشہ سے ایسا رہا ہے جنہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے ذریعے سے نشانیوں کے منکر ہوئے جو اس قرآن کے ذریعے سے ان کے سامنے پیش کی گئی. اور ہمیشہ سے ایک گروہ انسانوں کا ایسا رہا ہے جو معجزوں کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کچھ لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کے طالب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اصرار کرتے تھے کہ ہم آپ پہ جب ہی ایمان لائیں گے جب یہ معجزے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو ان چیزوں کی تردید کی گئی ہے ان آیات کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کس سے پڑھ کر آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. دیکھیے یہاں پہ دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات اترتی تھی، جب بھی یہ قرآن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، دو قسم کے لوگ اس کے مخاطب ہوا کرتے تھے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس وحی کو سن کر فوراً سمعنا و اطعنا کا شیوا اختیار کرتے ہیں، جو اس قرآن کو جب سنتے ہیں تو اس کی اطاعت پر فوراً تیار ہو جاتے ہیں، جو کسی قسم کی جو بہانہ بازیاں جو ہیں وہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو وہ فوراً ان آیات پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہمیشہ سے رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے جو قرآن کا جو اصل مدعا و مقصد ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو قرآن کا مدعا و مقصد نہیں ہے اس کے پیچھے پڑتے ہیں. جیسا کہ ہم سورہ بقرہ رکو نمبر 3 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کا تذکرہ ہمارے سامنے فرماتے ہیں، جہاں پہ یہ فرمایا گیا، جہاں پہ ہمارے سامنے یہ حقیقت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مثالیں جو ہیں وہ حقیر سے حقیر چیز کے ذریعے سے بھی اپنی مثالیں بیان کرتا ہے، چاہے وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو. پھر جو لوگ اہل علم ہوتے ہیں وہ ان مثالوں کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں،
اور جو لوگ جن کو حق کی طلب نہیں ہوتی ہے، جو ہدایت کے طالب نہیں ہوتے ہیں، انہی مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کر دیتا ہے، چونکہ ان کا مدعا و مقصد ہدایت نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ غیر ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے جس مقصد کی خاطر وہ آیات اترتی ہیں، وہ مقصد انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ بھی اسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کس سے پڑھ کر آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ یعنی جو اہل علم ہوتے ہیں وہ تو ان آیات کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، وہ ان آیات کے ذریعے سے اپنے کردار کو سنوارتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، ان کا پورا وجود جو ہے وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر ضروری سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ یعنی ان کا سوال کیا ہوتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کس سے سیکھ کر یہ باتیں آئے ہیں؟ حالانکہ ان کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جو کلام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کلام لوگوں کے سامنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اس کلام کا سورس صرف ذات باری تعالیٰ ہو سکتی ہے۔ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ بار بار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کس سے پڑھ کر آئے ہیں؟ کوئی ہے جو آپ کو یہ سکھا رہا ہے؟ یہ کلام جو ہے یہ آپ کا نعوذ باللہ من غضب اللہ، یہ کلام آپ نے خود سے گھڑا ہوا ہے، کسی سے سیکھ کر آپ جو ہے یہ کلام آتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں۔ تو اس قسم کے غیر ضروری سوالات میں انہوں نے اپنے آپ کو الجھایا ہوا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ تو صرف سمبولک طریقے سے اس چیز کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے، لیکن اصل میں یہ دو کردار ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں جو اس دور میں بھی تھے اور آج کے دور میں بھی ہیں، یعنی جو غیر ضروری چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں اور جو اصل مدعا و مقصد ہے اس قرآن پاک کا اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اتبع ما اوحی الیک، اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اتبع یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ یہاں پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتباع کیجئے ما اس کی اوحیا جو وحی کیا گیا الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہوا، کیا آپ کی طرف وحی کیا گیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ دیکھیے یہاں پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اولین مخاطب ہیں، لیکن اہل ایمان کو تا قیام قیامت دعوت کے اصول سمجھائے گئے ہیں۔ اہل ایمان کو یہ حقیقت باور کرائی گئی ہے کہ آپ جب بھی اس دعوت کو لے کر اٹھیں تو آپ کا دعوت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ اس حق کے پیغام کو لے کر اٹھیں اور لوگوں کے سامنے اس حق کے پیغام کو پیش کریں تو آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس حق کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ لیکن آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ جو شخص اس حق کے پیغام کو ٹھکرا دے، جو اس حق کے پیغام کا انکار کر دے، آپ کا ہرگز اور ہرگز آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ آپ ضرور بھی ضرور جو ہے کسی ایسے شخص کو ہدایت پر لے آئیں، حالانکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایون رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایکسکلوزیولی اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو دائی کو دعوت کا ایک اہم اصول یہاں پہ سمجھایا گیا ہے کہ جب بھی آپ دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، پھر ایک گروہ ضرور ایسا ہوگا، ہمیشہ سے رہا ہے،
وہ جیسے ایک شعر کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی. یعنی ازل سے حق و باطل کی کشمکش رہی ہے. ازل سے ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے کہ جہاں پہ حق کو ایک گروہ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے جو حق کو تسلیم کرتا ہے، تو ایک گروہ ضرور ایسا ہوتا ہے جو حق کا انکار کرنے والا ہوتا ہے. جہاں پہ اہل حق ہے تو وہاں پہ اہل باطل کا ہونا بھی ناگزیر ہے. تو اہل باطل جو ہے، جو ان آیات کو جھٹلا رہے ہیں، تو دائی کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے مت پڑ جائیے. اگر وہ اپنی آنکھیں کھلی نہیں رکھ رہے، اگر وہ بصیرت کی آنکھیں انہوں نے بند کر دی ہیں، تو آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی انہیں ہدایت پر لے آؤ. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ان پہ زور زبردستی کرو. حالانکہ اولین مخاطب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن تا قیام قیامت جو ہیں، جو بھی اس دعوت کو لے کر اٹھے گا اسے یہ اہم اصول سمجھایا گیا. اور جیسے کہ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پھر تو مقصد تخلیق ہی فوت ہو جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرے، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اذا قضا امرن جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کن فیکون، تو ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کی جو حکمت ہے وہ اس کی متقاضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت پر لائے. تو اگر کوئی شخص، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دونوں راستے واضح کر دیے. حق کا راستہ بھی ہمارے سامنے واضح ہے اور باطل کا راستہ بھی ہمارے سامنے واضح ہے. صحیح راستہ بھی ہمارے سامنے واضح ہے، جسے ہم صراط المستقیم کہتے ہیں، اور غلط راستہ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہے بالکل. اور یہ قرآن جسے الفرقان بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ چیز بالکل حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا کلام ہے. تو اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس چیز کی غماز ہے. انہوں نے ہمارے سامنے بالکل واضح انداز میں ہمیں بتا دیا کہ حق کا راستہ کون سا ہے اور باطل کا راستہ کون سا ہے. تو دائی کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب حق اور باطل آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دو، جب انہیں صحیح اور غلط کی پہچان آپ کروا دو، اس کے بعد پھر آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی انہیں اس حق کی دعوت کو قبول کرنے پہ مجبور کرو. پھر انہیں آپ چھوڑ دیجئے، پھر انہیں آپ ان کی انٹلیکٹ پہ انہیں چھوڑ دیجئے. ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جتنی عقل دی ہے، پھر اس کو وہ بروئے کار لا کر خود وہ، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی وہ آزادی دی ہے حق کو یا باطل کو تسلیم کرنے کی، پھر وہ خود اس اختیار کو بروئے کار لائیں گے. اور پھر اگر وہ صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے قرار پائیں گے. اور اگر وہ غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو اس دنیا میں بھی انہیں ناکامی ملے گی اور آخرت میں بھی ناکامی ان کا مقدر ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا. یہ ہے وہ حقیقت جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. انسانوں کے سامنے یہ حقیقت بیان کی جاتی کہ انسانوں آپ کیا سوچتے ہو، یہ جو میں نے آپ کو اختیار کی آزادی دی ہے، یہ ایک خاص دس از اے لاجیکل تھنگ، یہ ایک منطقی چیز ہے، جسے یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو خود وہ ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی کو اپنی اطاعت اور فرما برداری پر مجبور کرے، کیونکہ پھر مقصد تخلیق ہی فوت ہو جاتا ہے. جو آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جسے سورہ ملک کی وہ آیت ہمارے سامنے میں نے بیان کی گئی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کر کے میرے پاس کون آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ایک اہم اصول پھر سے ایک دائی جو ہوتا ہے. دیکھیے ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو لے کر اٹھتا ہے
کبھی کبھی انسان اپنے جذبات میں بھی آ جاتا ہے، یعنی ڈومینیٹ کر جاتے ہیں اس کے جذبات. پھر وہ جذبات میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس دعوت کو لے کر وہ اٹھا ہے، جس دعوت کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں جو اہل باطل ہیں، جو حق کا راستہ جنہوں نے اختیار نہیں کیا ہے، تو ایک دائی ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کے وہ اہل باطل کے خداؤں کو گالیاں دینے پہ اتر آئے. لیکن اللہ تعالیٰ سختی سے اس چیز سے منع کر رہا ہے. اولین مخاطب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے. لیکن تا قیام قیامت جو ہے ایک دائی کو یہ سمجھایا گیا کہ آپ جو یہ اہل باطل ہیں ان کے خداؤں کو آپ گالیاں مت دیجیے، کیونکہ یہ چیز ان کے قریب ہونے کی وجہ نہیں بنے گی، بلکہ وہ اور زیادہ آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. جبکہ ایک دائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جن کو وہ دعوت دے رہا ہے اس کی دعوت کے قریب آئیں. وہ جب اس دعوت کے قریب آئیں گے جبھی جا کے وہ اپنے خالق کو پہچان سکتے ہیں، جبھی جا کے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے قریب تر ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اے مسلمانوں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، آپ گالیاں مت دیجئے، یدعون ان کو، من دون اللہ جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا. کیوں ایسا آپ کو کیوں کرنا ہے؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اے مسلمانوں یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. یعنی یہ لوگ اہل باطل اللہ تعالیٰ کے سوا جو انہوں نے دوسرے شریک بنائے ہوئے ہیں، یہ جنہیں پکارتے ہیں تم ان کو، یعنی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اولین دور کی اگر میں بات کروں تو حبل، منات وغیرہ جو انہوں نے اپنے دوسرے الہ بنائے ہوئے تھے، یہاں پہ کہا گیا ہے کہ آپ انہیں جو ہے، یا جہاں پہ آج ہم زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں جس ملک کے اندر، اہل ہنود جو ہے تقریباً 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو وہ اپنا جو ہے خدا مانتے ہیں. تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اے مسلمانوں یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے رہے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے ہمیشہ سے. دیکھیے اگر آپ نیکی کے راستے پر چلیں گے، اگر آپ صحیح راستہ اختیار کریں گے، ویسے بھی اگر انسان کی فطرت کو آپ تھوڑا سا مائنیوٹلی آبزرو کریں تو انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان اچھا کام کرتا ہے، اگر انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس میں وہ اسی کو، مطلب اس کی جو فطرت ہوتی ہے وہ اسی کو پسند کرتی ہے، اچھا کام کرنے کو. اور اسی طرح سے اگر کوئی برائی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر اسے اسی میں مزہ آتا ہے. اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن پاک ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیتا ہے. گویا جو حق کا متلاشی ہوتا ہے، جو حق پر چلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ حق کی راہیں اس کے لیے کھول دیتا ہے. اور جو غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں اسے ڈھیل دے دیتا ہے. گویا اسے غلط راستے میں ہی مزہ آتا ہے، پھر اسے حق سے ہٹ کر جو راستہ وہ اختیار کرتا ہے اسے اسی میں مزہ آتا ہے. تو اسی کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو خوشنما، ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. یعنی اگر ہم اچھے کام کرنے لگیں گے، اگر ہمارے شب و روز جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں صرف ہوں گے تو پھر ہمیں اسی فرما برداری میں مزہ آئے گا. پھر ہمیں نافرمانی میں جو ہے ہمارا دل کڑھے گا، پھر ہم نافرمانی کرنے سے کوسوں دور رہیں گے. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کریں گے پھر ہمیں اسی میں مزہ آئے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو مختلف قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا ہے، پھر انہیں انہی چیزوں میں مزہ آتا ہے، پھر انہیں یتیموں کا مال کھانے میں مزہ آتا ہے، پھر انہیں شراب پینے میں مزہ آتا ہے، پھر انہیں زنا خاری، مطلب وہ زنا کرنے میں مزہ آتا ہے، پھر انہیں دوسرے برائیوں میں مبتلا ہونے میں مزہ آتا ہے. وہ جو مومنٹرلی پلیجرز ہوتی ہیں وہ انہی میں کھو جاتے ہیں. لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا راستہ اختیار کرتا ہے، پھر وہ چھوٹا سا چھوٹا کام بھی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے وہ اس سے کوسوں دور رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی میں اسے وہ جو ہے وہ ترقی عطا کرتا ہے.
ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری حاضری ہوگی تو وہاں پہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جائے گا کہ ہم اس دنیا میں کیا کر کے آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں۔ جن معجزوں کا آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو یہ معجزے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے اصل میں جو حقیقت یہاں پہ ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اہل ضلال ہوتے ہیں، یعنی جو گمراہی اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے حق سے قریب ہونے میں یہ چیز معنی نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے دلائل و براہین نہیں پیش نہیں کی جاتی، یا ان کے حق سے دور ہونے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے معجزے نہیں پیش کیے جاتے۔ اصل میں وہ حق سے اس لیے قریب نہیں ہوتے کیونکہ ان کی فطرت معطل ہو چکی ہوتی ہے، ان کا ضمیر جو ہے وہ فاسد ہو چکا ہوتا ہے، یہی وجہ ہوتی ہے ان کی، آپ کہہ سکتے کہ ان کا دل بیمار ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ وجہیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ حق سے قریب نہیں آتے، وگرنہ حق سے جو وہ دور ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے معجزے پیش نہیں کیے جاتے، بلکہ قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ اگر ان کے سامنے معجزے پیش بھی کیے جائیں تب بھی یہ جو ہے حق سے قریب نہیں آئیں گے۔ اصل میں حق سے دور ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کی فطرت جو ہے وہ معطل ہو چکی ہے، ان کا ضمیر جو ہے وہ فاسد ہو چکا ہے، ان کی عقل جو ہے وہ بیمار ہو چکی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اس رکوع کی آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ یہ اصل میں سزا ہے اس چیز کی کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، جب ہم ان واضح نشانیوں کو جھٹلا دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار کے طور پہ، لعنت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا مسلط ہوتی ہے وہ سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیل مل جانا جو ہے یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ سورہ التکاثر کے اندر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، لہو نے، یہ تکاثر نے جو ہے انہیں لہو میں مبتلا کر دیا، اپنے اندر منہمک کر دیا، گویا انہیں جب ڈھیل مل جاتی ہے تو حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ انہوں نے قبروں کی زیارت کر دی۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس میں ایک انسان مبتلا ہو جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی صریح نافرمانی کرتا ہے۔ یعنی انسان ایک ایسے فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اسے اس چیز کا خیال ہی نہیں رہتا کہ اس کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنی قبروں کی زیارت، اپنی قبر کی زیارت کر لیتا ہے، یعنی وہ موت کی آگوش میں چلا جاتا ہے، وہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے، لیکن اسے اس چیز کی خبر نہیں رہتی کہ مجھے جس مقصد کی خاطر پیدا کیا گیا تھا کیا میں نے وہ مقصد پورا کیا یا نہیں کیا۔ لیکن یہ چیزیں ہم ایک انسان کے ساتھ تب پیش آتی ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی صریح نافرمانی کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کی ان آیات پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیات ہمیں اپنے وجود کے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ یقین جانیے کہ جس وقت ہم اس قرآن کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے وہ دن ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن ہوگا۔ وہ دن وہ ہوگا جس دن ہمارا سفر شروع ہو جائے گا اپنے خالق کی طرف، جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو سفر ہے اس کا پہلا قدم ہم رکھیں گے۔ تو ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات پر غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ اکبر، اللہ اکبر.